رسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين واجعلنا معهم بفضلك يا أكرم الأكرمين. آج روئے زمین پر اللہ کو ماننے والوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے. خواہ و آسمانی کتاب رکھنے والے یہودی اور عیسائی ہوں یا کسی نہ کسی ناطے ہندو مذہب کے بعض لوگ ہوں اور یہ مسلمان ہوں. مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنا، اللہ کی عظمت کو نہ جاننا، خالص اللہ کی عبادت کے بجائے غیر اللہ کو شریک کرنا، یہ سارے کمزوریاں جو قدیم زمانے میں بھی تھے آج بھی انسانوں کے اندر موجود ہیں. بات یہ ہے کہ لوگ جب اللہ کی عظمت کو پہچاننے سے عاجز آ جائیں، اللہ کے مالک الملک ہونے پر یقین نہ رکھتا ہو، وہی مشکل کشا حاجت روا مالک الملک ہے، اس پر یقین نہ رکھتا ہو تو پھر غیر کے در اور دروازوں پر گر جاتے ہیں. اللہ پر یقین اور بھروسہ ہٹ جاتا ہے. اللہ پر بھروسہ توکل نہیں کرتا ہے. آج ہمارا موضوع یہی توکل اور بھروسہ ہے. اہل ایمان کی یہ اعتماد اور یقین کی بات ہے جسے اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا. وما لنا الا نتوکل علی اللہ. کیا ہو گیا ہے ہمیں کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں؟ یقیناً ہم صرف اللہ پر بھروسہ کریں گے. کیوں؟ وقد ہدانا سبلنا، ہمارے مالک نے ہمیں سیدھا راہ دکھلایا. اس راہ میں جو بھی تکلیفیں، اذیتیں، مشقتیں آئیں گی ہم اس پر صبر کریں گے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا. اے کافروں، اے مجرموں، اے دشمنان اسلام، تم جس قسم کی اذیتیں ہمیں پہنچانا چاہتے ہو پہنچاؤ. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. اللہ والے صرف اللہ پر ہی ہر حال میں بھروسہ کرتے ہیں. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 12 آپ کے سامنے رکھی گئی ہے. جو آیت شروع میں تلاوت کی گئی ہے سورہ زمر آیت نمبر 38 ہے، 38.
اس میں یہ عقیدہ واضح کر کے بیان کر دیا ہے مسلمانوں کو، قل میرے نبی ان مشرکین سے کہہ دو، کمزور عقیدہ والوں سے کہہ دو، آج کے نام نہاد مسلمانوں کو بھی سنا دو، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، رب کو چھوڑ کر من دون اللہ غیر اللہ کو تم پکارتے ہو، ان سے مدد مانگتے ہو، ان کے سامنے جھکتے ہو، خواہ قبروں پر ہو یا درختوں پر یا پتھروں پر یا ہاتھ کے بنے ہوئے مورتیوں پر، ما تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو تم پکار رہے ہو مدد کے لیے، انہیں بتا دو ان ارادنی اللہ بضر، اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے، حل ہن کاشفات ضری، یہ غیر اللہ، یہ بابے، یہ مردے، یہ شجر حجر، کیا اللہ کی چاہت تکلیف پہنچانا ہے، وہ مجھے تکلیف سے بچائیں گے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ چاہتا تکلیف پہنچائے، بابا چاہتا نہیں میں اس کو مشکل کشائی سے نکال دوں، اللہ چاہتا مصیبت میں غرق کر دیں، قبر والے سے مانگ لیا اس کو باہر نکال دو، نکل جاؤ، آرڈر جاری کرتا ہے۔ کیا اللہ کی چاہت غالب ہوگی یا مردوں کی، بندوں کی، مخلوق کی، عاجز کی، بے بس کی، جو مر چکے ہیں؟ انک لا تسمع الموتى، تم مردے کو سنا بھی نہیں سکتے ہیں، تم جسے پکار رہے ہو وہ حجر شجر پتھر ہے، مردے ہیں، انک لا تسمع الموتى، تم سنا بھی نہیں سکتے۔ اگر اللہ نے انہیں سنا بھی دیا تو میں اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا، وہ کس مشکل میں اس وقت پھنسے ہوئے ہمیں بھی پتہ نہیں ہے۔ ان ارادنی اللہ بضر، اللہ میرے ساتھ تکلیف پہنچانا چاہے، حل ہن کاشفات ضر، کیا ان غیر اللہوں کے ہاتھوں میں کوئی طاقت ہے کہ مجھے مشکل سے نکال دے؟ او ارادنی برحمہ، یا میرے مالک میرے لیے رحمت برکت خیر چاہتا ہے، حل ہن ممسکات رحمتی، یہ غیر اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ طوفانی بارشیں ہو گئی، دنیا اس کو روک سکتی ہے جب تک اللہ نہیں چاہتا ہے۔ آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ کو بجھانے والی ذات اللہ رب العالمین ہے۔ حل ہن ممسکات رحمتی، قل میرے نبی ان کو سنا دو، حسبی اللہ، میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں وہ تو صرف اللہ ہی پہ بھروسہ کرتا ہے۔ توکل، بھروسہ، یہ دل سے تعلق ہے، اللہ پر یقین، اعتماد، اور اللہ اسے اگر تکلیف بھی پہنچا دیتا ہے اس کو یہ یقین ہے میری رب کی طرف سے ہیں، اور رب جو فیصلہ کرتا ہے میرے حق میں، خواہ تکلیف ہو، اذیت ہو، نقصان ہو، مالی پریشانی، خاندانی پریشانی، عالمی سطح کی پریشانی، یہ سب اللہ کے مشیت کے تحت ہے۔ اللہ کے اس فیصلے کو ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، امتحان و ابتلا ہر ایک انسان پر آ کے رہنا ہے، ہر حال میں اللہ پر یقین، بھروسہ، توکل کرتا ہے، میرا رب جو فیصلہ کرتا اچھا کرتا ہے، خواہ وہ تکلیف رہن سہن کی ہو، یہ زندگی کے تمام حاجات سے متعلق ہو، وہ مسلسل مشقت، تکلیف، آزمائش کے ساتھ گزر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے ان تمام کاموں کا کارساز اللہ ہے، اور اس کی زندگی روح نکلنے تک مسلسل یہ مشقت ہے، جس دن روح نکلے گی پھر ختم، نہ رات کے نرم و گرم بستر میں اٹھنے کی مشقت، اس کے بعد حلال روزی کمانے کی مشقت، اس کے بعد
یا تو اعلیٰ علیین میں اہل ایمان جن کا بھروسہ اللہ پر یقین ہے، اللہ کے ہر فیصلے کو تسلیم کرتا ہے، مرنے کے بعد اس کو راحت ہی راحت ہے، مستریح او مستراح، ہر مرنے والے کے مرنے کے بعد یا تو خود کو راحت ملتی ہے اگر اللہ کے ساتھ اس کا تعلق عقیدہ اچھا ہے، اگر اس کا تعلق اللہ کے ساتھ خراب ہے تو دنیا والے اس کی اذیت سے، ظلم زیادتی سے دنیا والوں کو راحت ملتی ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب کا یہ ارشاد ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ مجھ سے جو بھی امید رکھیں، مجھ پر گمان کریں، انا معه حین یذکرنی، جب ہی جس وقت بھی مجھے یاد کرے میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کی کیفیت جانتا ہے، زبان پر ادا ہونے سے پہلے اللہ کو پتہ ہے میرے بندہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے۔ قریب کو چھوڑ کر یہ بعید کو، دور والوں پر اعتماد اور بھروسہ کر کے ان سے مانگنا، اس سے بھی کوئی اور جہالت ہو ہی نہیں سکتی۔ جن کی طرف سے آواز ہی نہیں رہی، مرے ہوئے ان کو پکار رہے ہیں، یہ سرے سے جان ہی نہیں، پتھر جس کو ہاتھ سے تراش کے بزرگوں کی شکل بنائے ہوئے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ہستی سے ساتھ اپنا تعلق استوار رکھو، توکل کر لو جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور لا یموت، اس پر کبھی بھی حی القیوم ہے، قائم دائم رہنے والی ذات ہے۔ اسی لیے سورہ ابراہیم میں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اگر اللہ پر بھروسہ نہیں کرے، غیر اللہ سے امیدیں وابستہ رکھیں تو یہ ایمان سے منافی بات ہے۔ اور سورہ طلاق میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر یقین بھروسہ کر لیتا ہے اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ سپر ہستی کو چھوڑ کر غیر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جڑانا یہ بہت بڑی کمزوری، شرک کا حصہ ہے۔ میدان احد کی مصیبتیں ہوں یا حنین کا مسئلہ ہو، مختلف موقعوں پر مسلمانوں کو تکلیفیں اذیتیں بھی پہنچی، لیکن انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پر نہیں گئے۔ ان کی ایمان کی پختگی کا ذکر اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران 178 آیت میں یوں بیان فرمایا، صحابہ کرام کی توکل اور بھروسہ جو قیامت تک مسلمانوں میں یہ صفات باقی رہیں گے، الذین استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے اللہ رسول کی بات کو دل سے قبول کر لیا، یا تو اللہ کے فرمان کو لیتے یا رسول کے حکم کے وہ منتظر ہیں۔ من بعد ما اصابہم القرح، میدان جنگ میں تکلیفیں پہنچی، رشتہ دار شہید ہوئے ہیں۔ للذین احسنوا منہم واتقوا، سختی میں بھی خوشی میں بھی ہر حال میں اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ میدان جنگ میں 70 صحابہ کرام شہید ہو چکے ہیں، لیکن صبر اور توکل، بھروسہ اللہ پر یقین ہے۔ الذین قال لهم الناس، ابلیس نے کہا یا بعض منافقین نے اعلان کر دیا صحابہ میں، ان الناس قد جمعوا لکم، اے مسلمانوں لوگ جمع ہوئے تمہیں ختم کرنے کے لیے، فاخشوہم، ڈر جاؤ۔ صحابہ کو ڈرانے کی کوشش ہے۔ ہم نے آپ نے بھی دیکھا ناٹو جمع ہو گئے ہیں، ڈر جاؤ، جھک جاؤ۔ اور جن کو اللہ پر یقین اور بھروسہ ہے تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا فزادہم ایمانا، ٹھیک ہے جی ہمارا واسطہ سپر پاوروں سے پڑ چکا ہے، وہ ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں تو ہم بھی اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں، ایمان میں اور پختگی آ گئے، مر سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، لیکن ہم غیر اللہ
خواہ زندہ ہو یا مردہ غیر اللہ ہو، ان سے ہم نہ ڈرتے ہیں نہ ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ زندہ ہیں تو ہمیشہ دھوکہ دیتے رہیں گے، مر گئے تو اللہ کے قہر اور عذاب میں گرے ہوئے ہیں، یا اگر اللہ کے ولی ہے، اللہ کے رحمت کے ساتھ لطف اندوز ہیں، وہ اولیاء اللہ تمہاری دنیا کی مشکل پریشانیوں سے بالکل نابلد نامعلوم سکون کے ساتھ ہے۔ بے چینی پریشانی تم کو جو آئی ہوئے ہے، ما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم، تم برائیاں کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، زیادتیاں کرتے ہو، اللہ کو ناراض کرتے ہو، قہر الہی کے لپیٹ میں تم ولیوں کو پکارتے ہو۔ ولی تو بے نیاز ہو چکے ہیں، دنیا سے آزاد ہو چکے ہیں، دنیا کی مشقتوں سے وہ بالکل نابلد ہے، نامعلوم ہے، وہ سکون میں ہے۔ جو بھی پریشانی اللہ کے سامنے رکھو۔ وقالو، انہوں نے کہا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس دور کی ناٹو جماعت احزاب کی صورت میں خندق کے میدانوں میں دیگر مقامات پر جمع ہو کر آ گئے اور ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، اندر سے بھی بغاوت ہو چکی ہے یہودیوں کی طرف سے، منافقین بھی اندر سے خوشیاں منا رہے ہیں، کافروں نے اپنی سپر پاوری دکھانے کے لیے گھیر لیا ہے مدینے کے بعض حصوں کو۔ ایسے موقع پر بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی کارساز ہے۔ ہواؤں کے ذریعے اڑا دیا، بھگا دیا، کوئی تلوار سے جنگ کرنے کی نوبت بھی نہیں آئے وہاں پر۔ مشرک لوگ اللہ کی عظمت طاقت کو نہ جاننے کی وجہ سے اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ سے بدگمانی رکھتے ہیں کہ یہ بلی، یہ کالے بلی، یہ پرندہ یہ مجھے تکلیف پہنچائے گی، یعنی اللہ پر بدگمانی ہے اور اللہ مجھے نقصان پہنچائے گا، معاذ اللہ۔ وہ رب العالمین عادل بادشاہ ہے، کسی مخلوق پر بلا وجہ اس پر سزا اور عقاب نازل نہیں کرتا ہے، اور بندے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس غلطیوں کے کفارہ کے لیے کبھی ذہنی پریشانی، کبھی جسمانی بیماری ڈال کر اس کو پاک اور صاف کرنا، کبھی امتحان میں مبتلا کر کے دیکھنا چاہتا ہے میرے بندے میں کتنا صبر اور شکر ہے، کتنا میرے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ہم مادی دور میں بہت اللہ کی ذکر فکر سے بہت دور چلے جاتے ہیں، تو اللہ جو ہے باندھ کے اس کو گھسیٹ کے اللہ کے ذکر پر لے آتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں، مولوی صاحب گھر میں اثر ہے، مولوی صاحب گھر میں یہ پریشانی ہے، جادو ہے، یہ ہے وہ، اب سورہ بقرہ پڑھا جا رہا ہے، سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، قرآن خوب پڑھ رہا ہے۔ وہ جس گھر میں کبھی قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی تھی، شیطانوں نے سے تھوڑا سا تنگ کر دیا اور گھر میں ہر فرد قرآن پڑھنے لگا ہے، شیطان بھی بھاگ گئے اور اللہ کی رحمتیں گھر میں نازل ہو گئیں، اور تلاوتیں پڑھنے کی وجہ سے جو اجر ثواب انہیں نصیب ہوا ہے، جس کا تو توقع ہم دنیا میں نہیں کر سکتے، وہ قیامت کے دن اللہ عنایت کریں گے۔ ایک دور تھا صبح فجر کے بعد گھر گھر سے تلاوت کی آوازیں آیا کرتی ہیں، آج ہر طرف سے میوزک کی آواز، یا ہر ایک جو ہے موبائل پر لگے ہوئے، آنکھ کھلتے ہی، سوتے وقت بھی موبائل پر، اٹھتے ہی موبائل پر، اور قرآن سے سب نے تعلق توڑ دیا ہے، اللہ سے دور ہو چکے، والعیاذ باللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کے بندے، اور ان کے دل اتنے صاف ستھرا اللہ پر یقین بھروسہ کرنے میں یہ پرندوں کی طرح ہوتے ہیں۔ يدخل الجنة اقوام افئدتهم مثل افئدت الطیر، پرندوں کے دل کی طرح ہوں گے۔ پرندے کیا ہوتے ہیں؟ صبح کا ٹائم ہوتا ہے کہ پیٹ خالی ہے اور چون سے چن چن کے ایک ایک دانہ کھا کے شام تک پلٹتے ہیں پیٹ کو بھر کر۔ انہوں نے کسی غیر اللہ کے در پر جا کے نہیں مانگے،
بلکہ اللہ پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے نکلے، اللہ نے ان تمام مخلوقات کو کھلایا پلایا۔ سن لو، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، تم اللہ پر مکمل جو توکل کرنے کا حق ہے، بھروسہ کرنے کا حق ہے، تم توکل کر لو گے تو کما یرزق الطیر تغدو حماسا وتروح بطانا، صبح خالی پیٹ جاتا ان کو رزق دے رہے ہیں، شام تک بھر کے آتا، تمہاری بھی حاجتیں اللہ رب العالمین بھر دیں گے۔ ایک صحابی جلیل جمعے کے دن نماز کے لیے آتا ہے، نماز پڑھ کے گیٹ پر پہنچ کر کہتے ہیں اللہ تو نے حکم دیا تھا نا، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ، حکم مان کے نماز کے لیے آ گئے ہیں، اب نماز سے میں فارغ ہو گیا ہوں، تیری آرڈر حکم ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، نماز کے بعد، جمعے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اب نکلنا میری ذمہ داری ہے، روزی دینا تیری ذمہ داری ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں جمعے کے دن سب سے زیادہ مجھے کاروبار میں برکتیں ہوتی تھی۔ بات یہ اللہ پر یقین بھروسہ کر کے گھر سے نکلتا ہے، روزی اللہ فراہم کر دیتا ہے۔ ہٹے کٹے جوان ہیں اور صبح سے لے کر شام تک گھر میں سو رہا ہے، غفلت میں ہے، پھر کہتے ہیں جی اقتصادی پریشانیاں ہیں، گھر میں گزارا نہیں ہوتی، فضول خرچیاں، شادی بیاہ کے موقع پر، عیدین کے موقع پر، رسم و رواج کے موقع پر پوری رسومات ادا کریں گے، لیکن محنت مشقت اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بوڑھا باپ محنت کرے گا لیکن جوان آدمی موبائل پر لگا ہوا، والعیاذ باللہ، پھر برکت کہاں سے آئیں گے؟ حرکت، محنت، مشقت، والذین جاہدوا فینا، جو جدوجہد کرتا ہے دین کے لیے، خیر و برکت کے لیے، اللہ جیسے وہ امید رکھتے ہوئے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ سے امید رکھتا ہے، اس کی امید کے مطابق اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ یہ توکل علی اللہ بہت بڑی ایک طاقت ہے۔ جب ابراہیم خلیل اللہ کو منجنیق پہ رکھ کے پھینکا جا رہا تھا، خطرناک آگ ہے، اس کی زبان پر بھی یہی کلمت ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی میرے لیے کارساز ہے، مشکل ترین کام آسان فرما دے۔ آپ کے یہیں گرین ٹاؤن میں ایک آدمی کا کیس، آپریشن کا کیس، ولادت کی خطرناک بگڑی ہوئی کیس، ڈاکٹر نہیں حیران ہیں، اس عورت کو اذیت ہی نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ ایسی کیفیت میں چیخیں نکلتی ہے، موت حیات کی کشمکش کی بگڑی ہوئی کیس ہے، لیکن اس کو محسوس ہی نہیں ہو رہی۔ بات یہ ہے میاں بیوی صوم و صلاۃ دین کے پابند تھے، خوب ذکر اذکار سے سرشار ہے، اللہ کی یاد میں غرق ہیں، اور باقی ساری پریشانی اللہ نے ان کے لیے آسانی کر دی۔ تو آج بھی ہم اللہ پر یقین بھروسہ کریں، اللہ رب العالمین ہمارے ہر مشکل کو آسان فرما دے گا۔ بدر کے میدان کے بے سر و سامانی میں جنگ لڑیں تو اللہ نے ان کے لیے آسانی کر دی۔ پھر ہم جب گھر سے نکلتے بسم اللہ توکلت علی اللہ، تو شیطان کہتا ہے کوفیت و وقیت، تم نے اللہ پر یقین بھروسہ کر کے اللہ کے نام پہ نکلا نا، اب تم بچ گئے، میرے قبضے میں سے اب نکل گئے۔ شیطان مایوس ہو کر بھاگ جاتا ہے، اور صبح جب بولتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت هو رب العرش العظیم، 7 بار پڑھے، دن بھر اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ طبرانی عمل اليوم واللیلہ کی روایت ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے اعتراض ہے، دعائی کلمات ہم اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں، یہ وہ دعا ہے جو تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے نقل کی ہے، اور ایک صحابی نے یہ روایت بیان کی ہے، تو وہ دعا اتنی مضبوط ہے۔ ابو درداء کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے گھر کو آگ لگ گیا ہے، وہ کہتا ہے کیسے آگ لگے گا، میرے گھر کو تو آگ لگ ہی نہیں سکتی۔ کہا تمہارے پڑوس میں سب گھروں میں آگ لگی ہوئی ہیں۔ ابو درداء کہتا ہے نہیں، میرے گھر کو آگ نہیں لگے گی۔
کہا کیا بات ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے صبح یہ دعا پڑھی ہو ہر قسم کی آفت اور مصیبت سے محفوظ رہے گی۔ وہ دعا ترجمہ کرنے کا تو ٹائم نہیں ہے، مختصر یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت، اے اللہ بس تو ہی میرا مالک ہے، تجھ ہی پر میں نے توکل کیا، وانت رب العرش العظیم، تو عرش عظیم کا مالک ہے، وہ عرش عظیم جس کے اندر زمین و آسمان، ساتوں آسمان کرسی تک گہرا ہوا ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو کچھ ہوگا تیری مشیت سے ہوگا، ولا حول ولا قوت الا باللہ، ہم برائی سے بچ نہیں سکتے جب تک اللہ نہیں بچائے، خیر سمیٹ نہیں سکتے جب تک اللہ عنایت کرتا نہیں کرتا۔ اعلم، میں یقین رکھتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وان اللہ قد احاط کل شیء علما، ہر چیز کے علم میں، احاطے میں، قدرت میں گھیرا ہوا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ مجھے میرے نفس کی شر سے بھی بچا، وہ شر کل دابت، تمام مخلوقات کی شر سے محفوظ فرما، انت آخذ بناصیتہ، ہر چیز کی پیشانی تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راہ پر قائم دائم ہے، غلط کام کرنے والی ہستی نہیں۔ یہ دعا جس نے پڑھ لیا اللہ اس کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ عظیم ترین اذکار جو صبح شام کے ہیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط، اعتماد، توکل قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔